کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. پڑھیے نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا. تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک مہمان تھا، چلا گیا. مہمانوں نے جانا ہوتا ہے، مہمان ہم بھی ہیں، ہم نے بھی جانا. بہانے بنے ہیں تو میں نے کہا کوئی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں باقی بولو نا نہیں رہے گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے، آپ سے تعلق جو ہو گیا، اللہ نے مجھے یہ فریضہ جو دیا آپ کو بتاؤں، میں اور آپ ایک دن بھی آگ برداشت، تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں دھوکہ دہی کرتے ہیں؟ مر جائیں گے. رمضان مبارک نے تو آتے ہی رہنا ہے، لیکن ہم 60 70 80 90 100 آگے 100 کے زیادہ جو چلا گیا وہ بیچارہ بھی بس اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو صحت ملتی ہے اچھے رہتے ہیں، لیکن وہ زندگی آگے والی بڑی مشکل ہے. بڑھاپا بھی ایک کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ پاک نے بڑھاپا جو رکھا ہے نا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان مبارک چلا گیا تو ہم نے بھی بولے بھائی یار ہم نے جانا ہے نا. تو ایک دن کی آگ بھی آپ برداشت، دنیا کا بچھو آپ کو کاٹے اس کا درد جو ہوتا ہے، کئی لوگ میرے پاس آئے دم کروانے کے لیے، جی بچھو نے کاٹ لیا، تڑپتے ہیں. زہریلے بچھو جب کاٹتے ہیں تو ہم تو ایک ڈنگ بھی نہیں نا برداشت کرتے، ایسے ہے نا. پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بد عہدی بولے نا. رمضان مبارک ہمیں کچھ بنانے آیا تھا، اگر ہم بدلے نہیں نا، ہم اسی طرح کے ہیں، وہی افراد ہیں، زندگی میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں نہ آئی. میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ لو روزے کوئی نہیں قبول ہوئے. یہ جتنی ہم سناتے ہیں نا، اتنی رحمت، اس کا مطلب اسے ایک رحمت بھی نہیں ملی. بدلو، کیا کہہ رہا ہوں؟ اور بدلو صرف نعرے سے نہیں، نام سے نہیں تبدیلی آتی ہوتی، تبدیلی کام سے آتی. جی تبدیلی، ہاں جی، اس طرح نہیں آنی تبدیلی. ہم خود بدلتے نہیں، اہل حرم قرآن کو بدل دیتے ہیں. آپ فرشتوں کو بھی لے آئیں تو نہیں آنی. کیوں؟ خود بدلنا پڑتا ہے. تو بتا یہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کوئی شخص ہے جو ایک دن آگ میں رہنا چاہے، بولو بھائی. لیکن اگر اللہ کے ہو گئے نا، تو عید والے دن بھی میں نے خطاب کیا تھا، 40 دن ابراہیم آگ میں بیٹھے رہے، وہ گل و گلزار بن گئے. ہاں جی، نمرود کی ایک بیٹی تھی، اس نے کہا کہ ابو جی، ویسے وہ تو نہ مرد تھا، کیا تھا، لیکن کوئی لے پالک بیٹی تھی. اس نے کہا ابو جی ذرا آپ اجازت دیں تو میں دیکھ آؤں اس ابراہیم کا کیا بنا. انہوں نے کہا بیٹی دیکھا، بڑا محل تھا اس کا، اونچا محل تھا. چڑھ کر جب دیکھا نا تو وہ تو بڑے سکون میں پھر رہا تھا. کیا سکون میں؟ یہ اس کا نمرود سکون میں پھر. انہوں نے کہا جی مر گیا ہوگا، استغفر اللہ. یہ بھی گستاخی ہے، صرف سنانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن اللہ کے جو نیک بنے وہ تو مرتے ہیں ہی نہیں. تو جب چڑھی نا وہ اوپر چھت کے اوپر، اس نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں. آگ نے تو جلا دیا ہوگا، راکھ کر دیا ہوگا. اتنی بڑی آگ جس سے پرندہ بھی نہ گزر سکے، پرندہ بھی اوپر سے نہ گزر سکے. ابراہیم کے آگے پھول ہی پھول کیا ہیں. اس نے وہیں سے کہا ابراہیم اگر میں آنا چاہوں تو آ سکتی ہوں، اس میں مجھے بھی نہیں جلائے گی یہ آگ. ہاں جی، اس کے لیے پردے اٹھ گئے تھے، پردے. آپ نے فرمایا اگر میرے کہنے پر آ جاؤ تو یہ آگ تجھے بھی کچھ نہیں کہے گی. اگر اپنے نبی کا کہنا مان لو، کئی لوگ ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ انہیں چھوئے گی نہیں، آگ ان سے دور بھاگے گی. فرشتے کہیں گے کیا ہو گیا؟
آج آگ ان سے کیوں دور بھاگ رہی ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے۔ انہیں بتایا جائے گا بھی آگ کا کام تو جلانا تھا، تو پھر حضرت ابراہیم کیوں نہیں جلے؟ حضرت ابراہیم کیوں نہیں جلے؟ آگ انہیں نہیں جلائے گی۔ کیوں نہیں جلائے گی؟ اس لیے نہیں جلائے گی کہ یہ کم از کم جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا وہ مانا ہے۔ کوئی کمی رہ گئی، تھوڑی سا کوئی سوراخ رہ گیا جس کی وجہ سے آ گئے، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایسا عقیدہ بن گیا نا انشاءاللہ تعالی پھر آگ بھی نہیں جلائے گی۔ تو شوال المکرم ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، شروع میں کیا جملہ میں نے بولا؟ شروع میں کہ ایک چاند دیکھتے ہیں تو مسجدیں، اور اگلا چاند دیکھتے ہیں تو مسجدیں۔ ایسا نہ کریں، مسجدیں بھریں، مسجدیں۔ اللہ تمہارے قریب ہے۔ رمضان مبارک تو ایک مخلوق ہے نا، ہاں جی، اس میں کتنی رحمتیں، اس سے بھی زیادہ رحمتیں وہ برسا سکتا۔ بغیر رمضان کے بھی لیلۃ القدر کا ثواب مل سکتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بولو تو صحیح۔ لیلۃ القدر سال کے بعد آتی، اللہ نے ہر جمعے میں ایک ساتھ رکھی ہے، ہر جمعۃ المبارک میں ایک، وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سامنے میں لکھا ہوا پڑھا، یہ میری تحریر ہے الحمدللہ۔ یہ جو کتاب آپ کے پاس ہوگی، کئی لوگوں کے پاس انہیں مل جائے گی وہاں پہ، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر تو سال میں ایک بار آتی ہے، اور جمعہ جو ہے ہاں کبھی 4 جمعے آتے ہیں، کبھی 5 جمعے آتے ہیں، ہر جمعۃ المبارک میں وہ ایک گھڑی ہے، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ تو اب بتاؤ، یعنی ہمیں جوش ملنا چاہیے، جذبہ سلامت رہنا چاہیے۔ اللہ تمہاری شاہ رکھ کے بھی جب قریب سمجھو گے تو مسجد خالی نہیں ہوگی، ہاں جی۔ تو میں نے آج کا جمعۃ المبارک کے لیے جو ایت مقدسہ تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10۔ آیت نمبر، پہلے آپ ترجمہ سماعت فرما لیں، کہیں ہم ایسے ہی گفتگو کرتے کرتے ٹائم پورا کر بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، آگے کیا جی؟ ان کنتم تعلمون۔ آگے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن، کیا جی؟ کتنا عظیم دن ہے کہ اللہ قرآن میں اس کے دن کا نام لے رہا ہے، ہفتے کا نہیں لیا، ہفتے کا یوم السبت کا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یوم السبت کا ہے۔ باقی دنوں کو اللہ پاک نے ایسے نہیں بیان کیا جیسے جمعۃ المبارک کو بیان کیا۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، کیا دیا جائے جی؟ یہ کس کا معنی ہے؟ نودیہ۔ کیا ہے نودیہ کا مطلب؟ کیا؟ اذا نودی للصلاۃ۔ نودیہ کس سے ہے؟ یہ آواز دینا۔ کیا؟ وہ اقبال کہتے ہیں اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی اے تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ نودیہ کا مطلب کیا ہے جی؟ کیا معنی بتائے؟ اے ایمان والو،
جب جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، کیا دیا جائے جی؟ اذان دی جائے، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ۔ کیسے آنا ہے جی؟ بولو بھائی کیسے آنا ہے؟ اور یہاں بتا دوں آپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ کے آنا ہے۔ ہاں جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سن لو، مجھ سے سن لو، اس کا مطلب ہے تیاری کر کے آنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ تیاری کیسے ہوگی جی؟ سب سے پہلے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کو نماز فجر اتنی پسند ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن با جماعت نماز نہیں پڑھتا، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں مسئلہ بتا رہا ہوں، جمعہ کے دن، جمعہ رات کو صرف جاگنا، کیا؟ تہجد پڑھنا، کیا پڑھنا جی؟ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ بڑا جملہ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ فتویٰ لگا دے، لیکن الحمدللہ تعالیٰ جب بھی بیان کیا ہے سنی سنائی نہیں، آنکھ سے ٹکائی، یعنی خالی کوئی جمعہ رات کو، یعنی ویسے اس کا معمول نہیں ہے تہجد کا، لیکن جمعہ رات سر رات جاگنا شروع کر دے اور کیا کرے جی؟ تہجد پڑھے۔ آگے کیا؟ فجر اس کی لیٹ ہو گئی، تہجد پڑھ لی اور پھر کیا ہو گیا؟ گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ جمعہ کی نماز جو ہے نا، اس فجر کی نماز جو ہے، کسی نماز میں خاص صورتیں نہیں رکھی گئی۔ کیا جی؟ جو مرضی پڑھ لو، لیکن جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، کون سی سورہ؟ کہف، اور سورہ کاف، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ فرمایا کہ پورا ہفتہ اس پر نور برستا رہتا ہے جو سورہ جمعہ پڑھتا ہے یا سورہ کاف پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں سب سے کہہ رہا ہوں، جمعہ کے دن ویسے نماز قضا نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن فجری مشہودا۔ فرمایا اللہ کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں جی؟ بولو جی۔ کبھی بھی فجر کی نماز ہے، بلکہ سنتے بھی نہ چھوڑا کرو، فجر کی سنتے بھی قریب الوجوب ہے، قریب فرمایا تم پر گھوڑے بھی دوڑا دیے جائیں فجر کی سنتے ہیں۔ آپ ارادہ کریں، جو لوگ فجر کی نماز ہر روز نہیں پڑھتے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، الزام تو نہیں نا، ممکن ہے کسی وجہ سے رہ گئی ہو، تنقید نہیں، تنقید اصلاح ہے۔ کیا ہے؟ آپ کوشش کر لیں، آج سارے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم با جماعت نماز پڑھیں گے، فجر کی جماعت بھی ہماری قضا، لیکن جمعہ کی خاص، جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنا۔ اور عاشقوں کا کوئی طریقہ ہے نا، وہ تو فجر کی نماز کے بعد جو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ، کیونکہ یوم مشہود ہوتا ہے نا، یوم صبح صبح پہلے نماز پڑھی اللہ کی، اس میں بھی درود ہے، اس میں بھی، لیکن خاص درود ہے عاشقوں کا، وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے۔ پہلے تو ہم صرف پڑھتے تھے، اب تو میں چند دن پہلے ایک تبلیغی جماعت کے مولانا ہے، سعید انور صاحب پہلے کرکٹ کھیلتے تھے، ان کے بڑے قریبی ساتھی ہوتے ہیں مبلغ، تو وہ میں سن رہا تھا جی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو میرے سامنے آ گئی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ جب میں مدینے پاک گیا ہوں نا، تو سرکار کا گنبد خضرا سامنے تھا، اللہ پاک سب کو دکھائے نا، کہو نا آمین۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بے ساختہ میرا دل کیا کہ میں سلام پیش کروں، کیا کروں؟ بات غلط ہو میں ذمہ دار۔ وہ رائی ونڈ والے تبلیغی مولوی صاحب کہتے ہیں ہم کسی کو برا تو کہتے ہی نہیں، ممبر پہ کسی کو برا، تھوڑے تھوڑے اختلاف ہوتے ہیں، کوئی فروعی ہوتے ہیں، کوئی وہ اختلاف ہونے چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، دشمنی، آقا کی امت سے دشمنی کرنا یہ جائز ہی نہیں، کفر اور شرک کے فتوے نہیں ہونے چاہیے، ہر بندہ اپنی اپنی حد میں، اپنی اپنی حد میں رہے، آقا کی امت پر کفر اور شرک کے فتوے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ پاک گیا اور حضور کا گنبد خضرا سامنے آیا نا، تو میرا دل کیا میں کیا کروں جی؟ تو سلام تو عربی میں پڑھنا تھا نا، کہ ایسے ہی ہے نا،
حضور کی بارگاہ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہاں جی، مولانا طارق جمیل کا آپ نے بیان سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کا کمی ہوں. کیا ہوں؟ کہتا ہوں میں میراثی ہوں. کیا کہتے ہیں جی؟ میراثی ہوں. گاؤں میں دیہاتوں میں جو میراثی ہوتے ہیں وہ جو ان کے بڑے آباء و اجداد ہوتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں. ہاں جی، ڈیرے سلامت رمن، فلاں سلامت، فلاں سلامت. آخر پہ وہ کہتا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کا شجرہ نسب پیش کیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فار بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن بدر بن نزار. اسی طرح وہ آخر تک لے جاتے ہیں. کہاں تک؟ عدنان تک، حضرت ابراہیم تک، پھر حضرت آدم تک. پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہاں جی، اسی پر اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیں کہ یہ فیصلہ آباد سے گڑا گیا مولانا سردار احمد صاحب. نہیں، جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو وہاں عربی میں پڑھنا تھا. کیا پڑھنا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں سرکار کا گنبد خضرا دیکھا، میں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت. تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، جمعے کا دن فجر کی نماز ادا کرنا اللہ کو بڑی پسند ہے. ویسے ہی نماز تو پسند ہے، لیکن جمعہ کے دن کبھی اپنی نماز قضا. اب کیا آگے؟ فسعو کا مطلب ہے سعی کرنا. کیا کرنا؟ سعی. جب وہاں کرتے ہیں تو دوڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لیکن نماز کے لیے دوڑ کے نہیں آنا. دوڑ کے، ہاں جی، تیار ہونا، غسل کرنا. کیا کرنا ہے؟ جتنے پانی کے قطرے ہیں نا، ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جس نے جمعے کا غسل کیا. پھر جناب اچھے کپڑے پہننا، سفید کپڑے ہو سکے تو. کیا جی؟ آقا کی سنت. تیل لگانا. کیا جی؟ سرما لگانا. کئی آج لوگ سرمے کو مذاق کرتے ہیں. جب کہ نا یہ مولوی صاحب بڑا سرما پاندے کہتے ہیں آج کوئی ٹرک ڈول گیا. ایسے جملے ہیں نا. آقا کی یار سنت ہے، کبھی سنت کا مذاق نہ اڑاؤ. جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے. جی، حجر اسود کو حضرت سیدنا فاروق اعظم چوم رہے تھے. ہاں جی، کیا؟ حجر اسود کو چوم رہے تھے. کسی نے پوچھا عمر تو پتھروں کو نہیں مانتا، تو پتھر چھوڑ کر آیا اور پتھر توڑ کر آیا، آج اس کو چوم رہے ہو، اس کو کیا وجہ ہے، کیا خصوصیت ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ کوئی خصوصیت بھی ہوگی تبھی تو چومتے ہیں. تبھی تو بھئی جنتی پتھر ہے تبھی تو. لیکن کہتے ہیں مجھے کسی چیز سے غرض نہیں، میں تو اس لیے چومتا ہوں میرے مصطفیٰ نے چوما. لا تنفعو، کہتے ہیں کہ اے پتھر، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن عمر تمہیں پھر بھی چومتا ہے. عمر تمہیں کیوں چومتا ہوں؟ اس لیے چومتا ہوں میرے مصطفیٰ نے چوما. تو وہاں پر حضرت مولا کائنات بھی کھڑے تھے. بات ادھوری نہ رہ جائے. انہوں نے کہا کہ عمر یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. اور نقصان بھی، نفع کیا دیتا ہے کہ جب اس کو چومو نہ تو جو گناہ چوس لیتا، تو یہ نفع ہے. یہ کیا ہے؟ اور نقصان کیا ہے کہ جو بدبخت شخص کی توہین کرے، کیا کرے؟ وہ جہنمی ہے. کیا ہے؟ جہنمی ہے. تو انہوں نے کہا نفع بھی ہے نقصان. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ کے دن تیل لگانا. کیا کرنا جی؟ اس سے بھی پہلے اور بھی چیزیں ہیں. وہ مسواک بھی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ مسواک شریف. آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے، دانت صاف کرنا. کیا؟ اگر آپ کو مسواک نہیں ملتی، ٹوتھ برش جو استعمال کرتے ہو، اگر نیت آپ کی ہے میں آقا کی اصل مقصد کیا ہے؟ دانت صاف کرنا. کیا؟ اگر مل جائے تو بہت اچھی چیز ہے. 100 میں سے 100 ہیں. کیا ہے؟ چلو 50 نمبر بھی ضائع نہ کریں، نیت کر لیا کریں. جب بھی آپ برش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نیت کر رہے ہیں. کیا اگر نیت کریں؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی، انشاءاللہ 100 کے 100 ہی ملیں گے. 100 کے. تو اب کیا ہے، میں نے کہا کہ آپ کو تیز نہیں آنا. اس کا مطلب ہے خشوع و خضوع کے ساتھ آنا. اور کیا کرنا جی؟ تیاری کے ساتھ آنا.
خوشبو لگانا، خوشبو۔ اب آگے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، فرمایا اب کیا ہے، آگے فرمایا کہ اے ایمان والو دوڑو، یعنی آؤ کس کی طرف؟ ہاں جی، نماز کی طرف۔ کس نماز کی طرف؟ جمعہ کی۔ آگے جو بڑا لفظ ہے وہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کیا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جو بیع ہے نا، کیا مطلب؟ خرید و فروخت۔ کیا؟ یہ منع ہے۔ کیا؟ جو آپ روزے میں کھاتے پیتے نہیں ہو، کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ وہ بولو تو صحیح۔ اچھا، یہ جو بیع کرنا، کیا کرنا؟ خرید و فروخت کرنا۔ ہمارا بازار ہے، بازار میں بیٹھے، لیکن مسئلہ بتانا تو ضروری ہے۔ کیا؟ جب اذان ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اس کے بعد جتنی خرید و فروخت ہوگی وہ حرام ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اگر آپ کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں، ہاں جی، صبح سے لے کر شام، کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ کس کا حکم ہے؟ اب اس میں اختلاف کیا ہے؟ بے اختلاف ہے، صرف وقت کا اختلاف ہے۔ کیا؟ وقت کا اختلاف یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی۔ کتنی اذانیں تھی؟ بولو ذرا آخر تک، کتنی تھی؟ دوسری اذان کب آئی آپ کو پتا ہوگا، سیدنا عثمان غنی کی دور میں۔ کیا؟ بولو تو صحیح۔ جو لوگ بدعت کا شور مچاتے ہیں، فلاں چیز بھی بدعت ہے، فلاں چیز بھی بدعت ہے، بھئی کیوں بدعت ہے؟ کہتے ہیں حضور کے دور میں نہیں تھی۔ کہتے ہیں کل بدعت دلالہ، ہر چیز جو بدعت ہوتی وہ کیا ہوتی ہے؟ دلالہ کا مطلب گمراہی ہے۔ کیا؟ یہی کہتے ہیں نا۔ ان سے ذرا اتنا پیار سے پوچھ لینا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم پیار والے لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ فتوے لگانے والے لوگ ہم نے پیار سے بات، ہم نے بھی وہی کرنی ہوتی ہے، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے طریقے سے بات کریں گے، گالی دے کر کریں گے، ہم قرآن کی دلیل دے کر کریں گے۔ قرآن کی، یہ آقا کے فرمان کی دلیل ہوگی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز بولو بھائی، کیونکہ حضور کے دور میں نہیں تھی۔ حضور کے کہتے ہیں میلاد نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ حضور کے دور میں۔ یہ تو وہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے تھا، ہم تو کہتے ہیں جب تھا بھی نہ تھا، حضور کی آمد کا ذکر اس وقت بھی تھا۔ ہاں جی، جب اب نہ کب نہ تب نہ جب، کچھ بھی نہ تھا، وہ خدا تھا، یہ مصطفیٰ تھا۔ ہاں جی، وہ کیا تھا؟ یہ مصطفیٰ تھا۔ اس وقت بھی حضور کی آمد کے تذکرے تھے۔ یہی میلاد ہوتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں بھی جو حضور کے دور میں چیز نہیں تھی وہ کیا ہے؟ تو اب جتنی مساجد ہیں ان لوگوں کی، اس میں کتنی اذانیں ہوتی؟ وہ بول پڑو یار، بات غلط کہہ رہا ہوں، کہہ دو، کوئی بات نہیں، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ میں غلط کہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں، بھئی امام بھی اگر غلطی کہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں۔ بولنے کتنی اذانیں ہوتی؟ بولو ذرا۔ دو کیوں ہوتی ہیں بھائی؟ حضور کے دور میں تو ایک تھی، آقا کے دور میں کتنی تھی؟ تو یہ کس دور میں آئی؟ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی 10 سال، سیدنا فاروق اعظم 10.5 سال کا دور ہے، یہ اذان بولو نا کب آئی جی؟ بول پڑو یار، پڑھے لکھے تو بولو نا۔ تو یہ تو بدعت ہوئی نا، کیا ہوئی؟ کیوں دیتے ہیں؟ یا ہمیں بھی نہ روکیں، یا اذان بند کریں، یا ہم کہتے ہیں تم بھی دو۔ کیوں بھائی؟ یہ عثمان غنی کے دور میں آئی ہے، اور جو صحابی کی عمل ہوتا ہے نا، آقا نے فرمایا کہ میری جو سنت ہے نا اس پر عمل کرو، بس سنتی خلافت راشدین، جو میرے خلفاء ہیں نا راشدین، ان کی سنت پر بھی وہ میری ہے۔ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ بتایا، یہ اذان آئی ہے بعد میں۔ اب اختلاف کیا ہے بھی؟ کیوں وہ کہتے ہیں بھی حرام کب شروع ہوگا؟ اختلاف صرف اتنا ہے کہ امام شافعی کے جو مقلد ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی اذان جو ہم دیتے ہیں یہ آئیے بعد میں، یہ آئیے بعد میں۔ وہ کہتے ہیں جب دوسری اذان ہوگی، ابھی ہونے والی تھوڑی دیر کے بعد، اس سے لے کر جماعت تک، کب؟ جتنی بے ہوگی، جتنا دین لین ہوگا، سب حرام ہے۔ یہ متفق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو پہلی اذان ہے نا وہ بھی صحابی رسول نے، ہاں جی، جو ان کا عمل ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی کسی سنت سے ثابت ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی اذان آ جاتی ہے اس کے بعد اس کی دلیل ہے حدیث پاک میں۔ کیا ہے؟
ایک صحابی نے پوچھا، اس نے کہا حضور یہ کب سے وقت شروع ہوتا؟ کب وقت شروع؟ آپ نے فرمایا زوال کے بعد۔ زوال کے، تو جیسے ہی زوال ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہو جاتی؟ یہ دلیل ہے کہ اس کے بعد جتنی کمائی آپ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، لیتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، سارا حرام ہے۔ مجھ پر فتویٰ نے، میں وہ بات کر رہا ہوں، دونوں موقف بتا دیے۔ اگر آپ موقف دوسرے پہ جائیں ٹھیک ہے بھئی، آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، اختلاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، وہ مانیں گے جو پہلی بات بتا دی۔ تو کب شروع ہوگا؟ ابھی اذان، اس میں بھی کوئی لوگ خرید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، 4-5 بندے میں نے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 6 بندے، کوئی کہتے ہیں میں نے اتنا کرایہ دینا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کبھی اللہ پر بھروسہ کر، اللہ تمہیں کبھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ 10 بھی بندے ہیں تیرے پاس، جب جمعے کا ٹائم ہو جائے، جمعے کا وقت ہو جائے، آ جا، آ جا۔ حکم ہے کہ یا منع ہے، بے نہیں کرنی، بے تجارت تیرا اللہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اور قرآن کا حکم ہے، کیا ہے؟ اگر اختلاف بھی کریں تو زیادہ اتنا ہی اذان دوسری تک ہی پہنچیں گے نا، اس سے آگے تو بات ختم ہو جائے گی نا۔ اگر پہلے والا موقف نہیں تو پھر دوسرا تو ماننا ہی پڑے گا نا۔ لیکن آپ بتا دیں مجھے کتنے لوگ ہیں جس کو مانتے ہیں؟ ہم نے مسلمانوں نے اپنی اپنی چیزیں بنائی ہوتی، جو کس کو سوٹ کرتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ دوسری پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہمیں توکل اور بھروسہ وہ نہیں رہا جو صحابہ کرام کا تھا۔ قرآن نے کہا کہ اے لوگوں، دیکھتے ہو پرندے صبح صبح نکلتے ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں؟ صبح لائن بناتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، شام کو ایک بھی بھوکا نہیں ہوتا، شام کو ایک بھی بھوکا۔ فرمایا تیرا رب تجھے بھی بھوکا نہیں رکھے گا، بھوکا تو کیا کر، اللہ کا کہنا مان۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بے، بولو بھائی، نہیں کرنی۔ اور آگے کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم، رب فرما رہا ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کیا ہے جی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں میں نے، کوئی ابھی دوسری بات نہیں کی۔ ذالکم، وہ تمہارے لیے کیا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر شعور ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ اس دن کھلا رکھوں گا، ہاں جی، تو یہ گاہک آ جائے گا اور میرے جناب ذرا کر کے دیکھ لیں، ذرا چیک کر لینا، ایک دن کا وہ پورا بنا لینا، ہاں جی، جس جمعے آپ نے کھلی ہے دکان اس دن کا بھی لکھ لینا، اور جس دن آپ عید پر عمل کرتے ہوئے، میرے کہنے پر نہیں، عید پر عمل کرتے ہوئے ذرا اس دن بھی دیکھ لینا، اگر 10 گنا زیادہ نہ ہو تو اگر بات کر لینا۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ جن کا ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، انہیں کچھ نہیں ملنا۔ انہیں بات یہاں پر ختم کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضور ہر روز دریا کراس کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا جی؟ دریا پر کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، کیا بتا دیں کوئی؟ انہوں نے کہا جناب میں بتا دیتا ہوں، ہر روز کرو انشاءاللہ پار گزر جاؤ گے۔ کہنے کیا پڑھنا کیا ہے؟ کہنے بس اتنا ہی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ بولو۔ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، سیدھا سادہ بندہ تھا، وہ مصلی اٹھایا اور چلا گیا دریا پر، پڑھی بسم اللہ، کیا جناب پار گزر گیا، ادھر سے بھی بسم اللہ، ادھر گزر گیا، ادھر، ہر روز یہ معمول بن گیا۔ ایک دن وہ مولوی صاحب بھی وہاں اسی جگہ پہ آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جناب کشتی تو نہیں تھی نا وہاں پہ، تو کہتے جی وہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ ان کے مولوی صاحب آپ نے ہی بتایا تھا، آپ نے ہی؟ اچھا میں نے بتایا، کیا بتایا تھا؟ کہنے جی بتایا یہ تھا کہ جب میں نے پوچھا تھا کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں گزر جاؤں، تو آپ نے بتایا تھا کہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، مصلی رکھنا ہے اور پار گزر جاؤں۔ کہنے خدا کی قسم اس پر عمل کر رہا ہوں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے نا تو یہ مصلی لے جاتا ہوں، بسم اللہ شریف، اور اب مولوی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہاں جی، ہر مولوی ایسا نہیں ہوتا، جس کے پاس علم ہے وہ مولوی نہیں ہوتا، وہ مولوی، جس کے پاس علم ہے وہ مولوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہے۔ مولوی بھی پہلا سٹیپ ہے، جب وہ آگے نسبت ملتی پھر مولانا بنتا ہے۔ مولا، تو میں بات بتاؤں، اس نے کیسے گزرتے ہیں؟ جی ایسے ہی، میں بھی کر کے دیکھوں،
میں بھی کر کے کہتے مسلح رکھا اور بسم اللہ شریف پڑھی. بسم اللہ وہی سی جیسے پاؤں رکھا نا مولانا نیچے، مولانا اٹھایا، اس نے ہوا کیا ہے؟ اس بات اتنی ہے کہ تم جو گزر رہے ہو بات میں نے ٹھیک آپ کو بتائی، یہ بسم اللہ شریف واقعی اس میں برکت ہے، یہ ڈوبنے نہیں دیتی، لیکن عقیدہ پکا ہو، اللہ پر یقین کر لو. کیا کر لو؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم. اگلے جمعہ تو یہاں سے شروع کر لیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق.